بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم رمضانیات جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے روزے کی قضا۔ جو روزے کسی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں یا فاسد یا باطل ہو جاتے ہیں، ان روزوں کی قضا کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، اس تعلق سے گفتگو فرمائیں گے فضیلت الشیخ ڈاکٹر طارق صفی الرحمن مبارک پوری المدنی حفظہ اللہ۔ میں شیخ کا شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آئیے سنتے ہیں پروگرام کو۔ رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین، شریعت اسلامیہ ایک مکمل دین ہے۔ اس کے احکامات کے اندر ہر قسم کی رعایت اور سہولت رکھی گئی ہے۔ احوال و ظروف کے مطابق اس کے اندر آسانیاں بھی ہیں اور سہولتیں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا تو اسے تمام مسلمانوں پہ فرض کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مسلمانوں کے اندر بعض افراد ایسے ہوں گے جن کے لیے روزہ رکھنا آسان ہوگا اور وہ بآسانی اس فریضے کو انجام دے سکیں گے، لیکن بعض افراد ایسے ہوں گے جن کے حالات، جن کے ظروف اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رمضان کے ایام میں روزہ رکھ سکیں۔ یہ افراد ایسے ہیں جن میں سے بعض افراد کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اور بعض افراد ایسے ہیں جن کو کبھی بھی روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہوگی، اور بعض افراد ایسے ہوں گے جو وقتی طور سے رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن دوسرے ایام میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ شریعت نے آسانی رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص مجبوریوں کے تحت رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھ سکے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر دوسرے ایام میں ان روزوں کی قضا کرنی ہے۔ آئیے آج چند ان مسائل پہ روشنی ڈالتے ہیں جن کی وجہ سے اگر ایک آدمی کا، ایک مسلمان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے یا وہ روزہ نہیں رکھ پاتا ہے تو ایسی صورت میں دوسرے ایام میں ان روزوں کی قضا کرے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ جو روزوں کی قضا سے متعلق ہے، اگر کوئی شخص بالقصد جان بوجھ کر کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر اس دن کے بدلے ایک دن بطور قضا روزہ رکھنا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کا وقت مقرر کیا ہے، اور پھر کھانے پینے سے رک جانے اور روزہ رکھنے کا وقت مقرر کیا ہے، یعنی کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ رات کی سیاہی سے فجر کی سفیدی تمہارے سامنے بالکل واضح ہو جائے، اور پھر روزے کو رات کی ابتدا یعنی مغرب تک پورا کرو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کھانے کا وقت مقرر کیا ہے اور کھانے سے رک جانے کا بھی وقت مقرر کیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص سے ان اوقات میں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کھانے پینے سے رک جانے کا حکم دیا ہے رب تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور جب باطل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے
اس دن کے بدلے ایک دن روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قے کر دیتا ہے، یعنی اپنی انگلی منہ میں ڈال کر قے کر دیتا ہے، یا کوئی ایسی چیز سونگھتا ہے جس کی وجہ سے جان بوجھ کر کرتا ہے، سونگھتا ہے جس کی وجہ سے اسے الٹی ہو جاتی ہے، اس کو قے ہو جاتی ہے، اور ایسا جان بوجھ کر کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نہیں کرتا اور کبھی ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں یا طبیعت بگڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے خود بخود الٹی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن دارمی، مسند احمد میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ذرأہ القی فلیس علیہ قضاء ومن استقاء فلیقضی، کہ جسے خود بخود قے آ جائے تو اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے، لیکن جو شخص سے جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قضا ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تیسری جو صورت اس کے اندر ہے، تیسرا جو مسئلہ ہے قضا سے متعلق، اگر کوئی شخص سے اپنی بیوی سے بوس و کنار کرتا ہے یا ملامست اور لہو و لعب میں مصروف ہوتا ہے اور اس کا مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے، اس کی منی خارج ہو جاتی ہے، یا استمنا کرتا ہے ہاتھوں سے یا کسی چیز سے رگڑ کر اپنے مادہ منویہ کو خارج کرتا ہے، تو اس کے اوپر اس دن کے بدلے ایک دن روزہ رکھنا ہوگا۔ اس دن کا روزہ اس کا باطل ہو جائے گا اور اس کے اوپر اس دن کے بدلے ایک دن روزے کی قضا ہوگی۔ اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، کہ یہ شخص جو روزہ رکھتا ہے یہ اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو، اپنی شہوت کو صرف میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، صرف میری وجہ سے اپنی شہوت کو ترک کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہمارے سامنے ہے، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کا کیا خیال ہے روزے دار کے بوسے سے متعلق، یعنی روزے دار کے بوسے سے متعلق آپ کا کیا فرمان ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارأیت لو تمضمضت، کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تم کلی کر لو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بوس و کنار کی اجازت دی ہے، لیکن اس دوسری حدیث کو وَيَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِ، تو شہوت سے جو مراد ہے یہاں پہ واضح ہو جاتا ہے کہ مادہ منویہ کا خارج ہونا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے یا لہو لعب میں مصروف ہونے کی وجہ سے، بوس و کنار کی وجہ سے اس کا مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور روزہ کے باطل ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر اس دن کے بدلے ایک دن روزہ رکھنا ہوگا۔ چوتھا مسئلہ ہے اس سلسلے میں، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص بھول کر رمضان کے دنوں میں مجامعت کر لیتا ہے، اپنے بیوی سے مباشرت کر لیتا ہے، تو اس کا روزہ درست ہے اگر وہ بھول کر کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ بھول کر مباشرت یا مجامعت کرے تو اس کا روزہ درست ہوگا، وہ اپنے روزے کو مستمر رکھے گا، روزہ نہیں توڑے گا، اور نہ ہی اس کے اوپر قضا ہوگی، نہ ہی اس کے اوپر اس روزے کو دوسرے ایام میں پورا کرنا ہوگا۔ اور اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھول کر کھا لیا یا پی لیا تو اپنے روزے کو مکمل کرے، اپنے روزے کو مکمل کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ اس حدیث کے اندر مفطرات صوم میں سے دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، مفطرات صوم میں سے دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، کھانے اور پینے کا، اور سابقہ حدیث میں یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ میں تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔
تو یہاں پہ جو دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اسی پہ دوسرے مفطرات صوم کو قیاس کیا جائے گا، یعنی دوسرے مفطرات صوم کا حکم بھی یہی ہوگا جن میں جمع بھی ہے، جن میں بیوی سے مباشرت بھی ہے۔ اگر بھول کر کرتا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ بھول جاتا ہے کہ رمضان کے ایام ہیں اور وہ شہوت کی وجہ سے اپنی بیوی سے مباشرت کر لیتا ہے، یا وہ بھول جاتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی قضا نہیں ہے اور وہ اپنے روزے کو مستمر رکھے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو جان بوجھ کر اپنی بیوی سے رمضان کے دن میں مباشرت کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کفارے کے ساتھ ساتھ ایک دن روزہ رکھنا ہوگا، اس کے اوپر ایک دن روزہ بطور قضا رکھنا ہوگا، اس کے اوپر واجب ہے۔ اور اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر وہ شخص جس نے اپنی بیوی سے رمضان کے دن مباشرت کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا۔ ایک لمبا قصہ ہے، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ سم یومن مکانہ، کہ اس دن کے بدلے ایک دن روزہ رکھنا، اس دن کے بدلے ایک دن روزہ رکھنا۔ یہ حدیث ابو داؤد، ابن خزیمہ، سنن دارمی وغیرہ میں موجود ہے، اور یہ الفاظ اور یہ حدیث حسن ہے، سم یومن مکانہ کے الفاظ حسن ہیں۔ اسی طریقے سے جو پانچواں مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص حالت سفر میں ہو یا بیمار ہو اور اسے ڈر ہے کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا یا طویل ہو جائے گا، تو اس کے لیے سفر کی حالت میں اور بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھنا مسنون ہے، اور شفا یابی کے بعد یا سفر ختم ہونے کے بعد، رمضان کے مہینہ ختم ہونے کے بعد اس کے لیے ان روزوں کی قضا کرنی ضروری ہے۔ اس کی دلیل اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو اور اس نے روزہ نہیں رکھا، رمضان کے مہینے کا روزہ نہیں رکھا، تو ایسی صورت میں دوسرے ایام میں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی کو پورا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے روزوں کی قضا سے متعلق جو چھٹا مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی عورت حمل سے ہے یا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور روزہ رکھنے کی صورت میں اسے اپنی جان کا خطرہ ہے، زیادہ بیمار ہونے کا خطرہ ہے، یا اسے دقت و پریشانی پیش آتی ہے، یا اپنی اولاد پہ خوف ہو کہ اولاد بیمار پڑ جائے گی یا اولاد ضائع ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے رمضان کے ایام میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور وہ اپنے ان روزوں کو جو اس نے رمضان کے ایام میں چھوڑے ہیں دوسرے ایام میں قضا کرے گی، اور اس پہ اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو ایسی صورت میں کوئی فدیہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں حاملہ اور مرضعہ دونوں کی دونوں بیمار کے حکم میں ہیں، اور اسے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اگر کوئی عورت حمل سے ہوتی ہے تو ہم اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں، اگر کسی عورت کو دودھ کی پریشانی پیش آتی ہے، دودھ پلانے میں پریشانی پیش آتی ہے، تو ایسی صورت میں ہم اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں کی دونوں بیمار کے حکم میں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم او الصيام، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز وضع کر دی ہے، اور اسی طریقے سے مسافر، حاملہ اور مرضعہ، حمل والی اور دودھ پلانے والی عورتوں سے روزوں کو وضع کر دیا ہے، روزوں کو وضع کر دیا ہے۔ اس حدیث کے اندر صراحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ اور مرضعہ کو مسافر کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور مسافر کا حکم یہ ہے کہ وہ دوسرے ایام میں قضا کرے گا، اسی طریقے سے حاملہ اور مرضعہ بھی دوسرے ایام میں قضا کریں گی۔ اسی طریقے سے ساتواں مسئلہ جو اس سے روزوں کی قضا سے متعلق ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پورے دن بے ہوش رہتا ہے اور دن کے کسی بھی حصے میں اسے ہوش نہیں آتا، یا وہ کوما میں چلا جاتا ہے اور اس نے رات میں روزے کی نیت کر رکھی ہے، تو اگر مکمل پورے دن بے ہوش رہتا ہے اور دن کے کسی بھی حصے میں اسے ہوش نہیں آتا،
تو ایسی صورت میں اس کا روزہ درست نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ روزے کے لیے مفطرات سے باز رہنا اور باز رہنے کی نیت کرنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور جو شخص بے ہوش رہتا ہے اس کے پاس کوئی نیت اور ارادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ دن کے کسی بھی وقت میں اگر وہ بے ہوشی سے ہوش میں آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ درست مانا جائے گا، اس لیے کہ مفطرات سے باز رہنے کی نیت اس کے اندر موجود ہے اور اس نے اپنے آپ کو مفطرات سے باز رکھا۔ اسی طریقے سے ایک آخری مسئلہ ہے جو روزوں کی قضا سے متعلق ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی شخص پہ رمضان کے روزے ہوں۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے اوپر رمضان کے روزوں کی قضا ہے اور قضا کرنے سے پہلے وہ انتقال کر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے چھوٹے ہوئے روزوں کو اس کے ولی اس کی جانب سے رکھیں گے۔ ولی سے مراد اس کے بھائی، چچا، باپ، اسی طریقے سے بیٹے، یہ ولی ہیں، ان کے اقارب کے اندر آپ جو اس کے گھر والے ہیں، اس کے بہن ہیں، بیٹیاں بھی شامل اس کے اندر ہو جاتی ہیں، تو یہ افراد اس کی جانب سے ان روزوں کی قضا کریں گے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ جو شخص سے مر جائے اور اس کے اوپر روزے ہوں جن کی قضا کرنی اس کے اوپر واجب ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ولی اس کی جانب سے روزہ رکھیں گے۔ یہ چند مسائل تھے جو روزوں کی قضا سے متعلق تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دینی احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پہ عمل پیرا ہوں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔